میں نے آپ کو دونوں عالم کے لیے رحمت کی۔ کہیں اپنے بندوں پر احسان جتلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اے میرے بندو، تمہارے خالق، تمہارے مالک، تمہارے رب کا یہ احسان ہے جس نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا۔ کہیں ذکر کیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اے میرے بندو، تم ضلالت و گمراہی کی تاریکی میں، گناہوں کے سمندر میں تم بھٹک رہے ہو، ہاتھ پیر مار رہے ہو، تاریکی ہی تاریکی ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے، تمہیں راستہ نہیں مل رہا ہے، تو میرے بندو ہم نے ایک نور کو، ایک روشنی کو بھیج دیا، اور اس کے بعد ہم نے کتاب کو دیا۔ اس نور سے، اس روشنی سے کتاب پڑھنا اور پھر کتاب پڑھ کر کے اس نور کو سمجھنا، کیا عجیب موقع۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کے سمجھنے کے لیے نسبت مصطفیٰ ضروری ہے، نسبت مصطفیٰ ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ میں نے ایک نور کو بھیجا اور کھلی کتاب کو بھیجا۔ پتہ یہ چلا کہ مطالعے کے لیے، اسٹڈی کے لیے، پڑھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، تو دنیا کی کوئی روشنی، دنیا کا یہ ہیلوجن، دنیا کا یہ بہترین ٹیوب لائٹ یہ نہیں کام کرے گی، بلکہ اس کتاب کو، کھلی ہوئی کتاب کو پڑھنے کے لیے نور مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ آج یہی وجہ ہے اسلام کے لیبل لگا کر کے جتنے فرقے ہمارے معاشرے میں سامنے آ رہے ہیں، سبوں کے بینر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا رہتا ہے، اور سب اپنے اپنے کردار، اپنی اپنی باتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اپنی جماعت کو بڑھانے کے لیے دلیل کہاں سے دیتے ہیں؟ آپ بولیں تو صحیح، قرآن سے۔ تو یہ ایک عجیب معمہ، یہ الجھن ہے نوجوانوں، اگر آپ کبھی غور کرتے ہیں۔ یہ عجیب معمہ ہوتا ہوگا کبھی اگر آپ غور کرتے ہوں گے کہ یا اللہ، وہ بھی کہتے ہیں قرآن کہہ رہا، یہ بھی کہتے ہیں قرآن کہہ رہا، تو آخر قرآن کتنے معنی کا اپنے اندر چھپائے ہوا ہے؟ تو نوجوانوں، قرآن ایک ہی معنی رکھتا ہے۔ جب قرآن کو نسبت مصطفیٰ سے پڑھا جائے گا وہ قرآن ہدایت بنے گا، اور جب نسبت مصطفیٰ کو نظر انداز کر کر کے جب قرآن کی تلاوت کی جائے گی وہ قرآن ضلالت بن جائے گا۔ یہ ہے تو بہرکیف جس رب کا مختلف انداز میں، مختلف مقامات پر رب کائنات نے ذکر کیا ہو، بیان کیا ہو، تو بحیثیت بندہ ہونے کی، بحیثیت مخلوق ہونے کی، بحیثیت امت ہونے کے، ہمارا اور آپ کا یہ اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ جب رب نے قرآن میں محبوب کا ذکر کیا تو اس سرزمین میں ہم بھی ذکر مصطفیٰ کر کر کے اس ذکر الہی میں اپنا نام لکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہ دو طریقے کے اعمال ہیں۔ ایک معاملہ یہ ہے کہ رب کائنات
اپنے بندے کو حکم دے. کیا دے؟ حکم دے. تو جن معاملات کا حکم رب کی طرف سے ہو وہ عبادت، اور جن معاملات کو رب کائنات خود کرے وہ سنت الہی. کیا ہے؟ سنت الہی. اس لیے کہ عبادت جو ہے وہ بندے کے لیے، کہ ہم اللہ کی رب کی بارگاہ میں، مالک کی بارگاہ میں ہم اپنی بندگی پیش کرتے ہیں. وہ تو رب ہے، خالق ہے، وہ اپنی وہاں بندگی ہے ہی نہیں، تو وہ کہاں پیش کرے؟ تو جن اعمال کا حکم فرمائیں وہ عبادت الہی، اور جس کام کو رب کائنات خود انجام دیں وہ سنت الہی. کیا ہے؟ سنت الہی. تو ذکر مصطفیٰ یہ سنت الہی، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اپنے محبوب کا ذکر قرآن میں کیا. تو یہ پہلی مجلس. دوسری مجلس ہے ذکر اہل بیت شہدائے کربلا اور صحابہ کرام. یہ دوسری مجلس. بخاری کی روایت ہے، سیدنا امام بخاری فرماتے ہیں کہ آقا رحمت نے فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات مومنا، کہ جس کی موت اہل بیت کی محبت میں ہو گئی وہ مومن مرا. سبحان اللہ. کیا مرا؟ مومن مرا. پھر آقا رحمت ارشاد فرماتے ہیں، من فات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہید فات شہیدہ، کہ جس جو فوت کر گیا. موت کہتے ہیں فطری طور سے اس دنیا سے جانا، اور فوت کہتے ہیں کسی حادثے کے تحت موت کا شکار ہو جانا. یہی موت اور فوت میں فرق ہے. یہی موت اور وفات میں فرق ہے. مقصود میرا تقریر نہیں ہوتا ہے، مقصود میرا ہوتا ہے آپ کے ذہنوں میں ان وصول کو بیٹھا دینا کہ شاید زندگی کے کسی موقع پر یہ کام آ سکے. تو آقا رحمت ارشاد فرماتے ہیں، من فات علی حب آل محمد فات شہیدہ، کہ جو اہل بیت کی محبت میں مٹ گیا، جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہو گیا، جو اہل بیت کی محبت میں ختم ہو گیا، فات شہیدہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے شہید کا مقام عطا کرے. یہی دونوں روایت ذکر اہل بیت کی دلیل ہے. کیا ہے؟ ذکر اہل بیت کی دلیل ہے. اور تیسری مجلس وہ مجلس ہے ذکر سلف صالحین، ذکر اولیاء کاملین، ذکر بزرگان دین. یہ تیسری مجلس. حدیث مبارکہ میں ہے، ابو داؤد اور نسائی، یہ بڑی معتبر کتاب ہے حدیث کی. اس کے اندر فرمایا گیا، عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، کہ جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اچھے لوگوں کا بیان ہوتا ہے، جہاں سلف صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے، تتنزل الرحمہ، کہ اس مقام پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو. آج ہندوستان کے شہنشاہ کے ذکر کو لے کر اس توسیع کی سرزمین پر ہم بیٹھے، جب تک یہ سلسلہ
سلسلہ قائم رہے گا۔ اس حدیث مبارکہ کے مطابق اس محلے کے اوپر رحمت کی برسات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، کہ جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اسی روایت کو دلیل بنا کر کے ہم ذکر مجلس اولیاء قائم کرتے ہیں، ذکر اولیاء قائم کرتے ہیں، یہی ہماری دلیل۔ اور چوتھی مجلس، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 5 مجلسیں، 5 جلسے ایسے ہیں جو اپنی نوعیت سے ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ تو نوجوانوں، ہم اہل سنت کے یہاں جتنے بھی جلسے اور جلوس ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی ساری دلیل آپ کو فراہم کروں کہ آپ کا یہ کردار عین قرآن و سنت کی روشنی میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کی نگاہ میں وہ تیزی نہ ہو، وہ بینائی نہ ہو جو دور تک کو دیکھ سکے۔ آج اگر میری نگاہ کمزور ہو اور ہمارے خالد بھائی جہاں پہ مشین لگاتے ہیں وہاں وہ بیٹھ کر کے سلائی کر رہے ہو، ہمارے کلام صاحب ہم سے کہیں کہ خالد بھائی سلائی کر رہے ہیں، ہم نے کہا کہ نہیں تو کچھ بھی تو نہیں، وہاں تو اندھیرا ہے۔ تو یہ جو میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں خالد بھائی کو اور کلام بابا دیکھ رہے ہیں، تو کمی ہماری ہے یا خالد بھائی کی ہے؟ میری کمی۔ تو احادیث مبارکہ موجود ہے، آیات قرآنی موجود ہے، آیات قرآنی کا استعمال بغیر نسبت مصطفیٰ کے کیا جا رہا ہے، اس وجہ کر وہ ہدایت نہیں بن رہی ہے۔ اور احادیث موجود ہے لیکن وہ بصیرت نہیں جو اس حدیث تک نگاہ۔ تو ان ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، کہ جہاں رحمتوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا، سنبھل کر رکھ قدم اے آنے والے کوئے جہانا میں، سنبھل کر رکھ قدم اے آنے والے کوئے جہانا میں، یہاں کا ذرہ ذرہ آسماں معلوم۔ یعنی جس کو نسبت ہو جائے، نسبت سے انسان ممتاز ہوا کرتا ہے۔ بہرکیف آپ سبھی حضرات چونکہ بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں، دوسرے محلے کے اندر مجلس ہے، زبردستی مجبور کر کر کے جو بات کہی جاتی ہے اسے تھوپنا کہا جاتا ہے۔ اور جو چیز تھوپی جاتی ہے وہ سمجھ سے اوپر جاتی ہے، اور جس بات کو محبت سے سنی جاتی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ تو بہرکیف نوجوانوں، ہماری ایک درخواست ہے کہ اس طریقے کی جو مجلسیں ہیں، اس طریقے کی جو محفلیں ہیں، جو آپ حضرات رجب المرجم میں 11ویں شریف کی مجلسیں مناتے ہیں، حضور سیدنا غریب نواز کی محفلیں مناتے ہیں، ربیع الثانی میں سیدنا شاہ محی الدین عبدالقادر غوث جیلانی کی نسبت سے محفلیں مناتے ہیں، ربیع الاول میں آقا رحمت کی نسبت سے محفلیں مناتے ہیں۔ یہ سب آپ منائیں لیکن فارمیلٹی کے طور پر نہیں، رسم کے طور پر نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے وہ کردار کے اوپر، رسم کے اوپر۔ تو آج وہ بھی عمل آپ پیش کریں کہ اب رجب کا مہینہ آ گیا تو رسماً ہم کو جلسہ کرانا ہے، تو کر لیا تھوڑا بہت انتظام، نہیں ہے ایسا بھی۔ آپ وقت دیں، جن کی مناسبت سے آپ جلسہ کروا رہے ہیں
اگر یہ غریب نواز کا ہے تو غریب نواز کو سمجھنے کی، جاننے کی، پہچاننے کی آپ کوشش، آپ کے اندر لگن ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے محفل غریب نواز بنایا اور اس اسٹیج پر آنے والے نے غریب نواز کا انٹروڈیوس نہیں کرایا، غریب نواز کا تعارف نہیں کرایا، غریب نواز کی شخصیت کو آپ کے سامنے اجاگر نہیں کیا، تو آپ کی محنت، آپ کا کلیکشن، آپ کا وقت سب رائے گا۔ ارے جس ذات گرامی کے نسبت سے آپ نسبت سے جو مجلس قائم کر رہے ہیں، آخر وہ ذات گرامی ہے کیا؟ وہ شخصیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اور کیوں اہل محبت اس کے پیچھے پڑے؟ تو اس کے لیے وقت دینا، نعت مصطفیٰ بہت ضروری ہے، لیکن چونکہ اس کی آواز میں ایک سریلا پن ہوتا ہے، اور آج کے زمانے میں تھوڑی سی نفسانیت کو لذت ملنے کے لیے ہمارے شعراء فلمی دھنوں کو اپناتے ہیں، قوالی کے دھنوں کو اپناتے ہیں، تو وہاں چونکہ تھوڑی لذت اور ملتی ہے، تو زیادہ تر وقت آپ نعت خوانی میں دیں۔ یہی آپ کی اسٹیج پر تقریباً میں یہاں 9:30 بجے میری حاضری ہو گئی تھی، 10:20 تک میں بیٹھ کر کے رہا نعت خوانی۔ وہی جو وقت جو ملتا 35-45 منٹ کا، یہ سب تو آپ کو ہم باؤنڈری باندھ رہے تھے کہ جس میدان میں ہم آپ کو لے جانا چاہ رہے تھے، اس میدان کے حالات کو آپ کو سمجھا دیں۔ تو اس وجہ کا چونکہ وقت ہے، میں صرف یہ جو 5 مجلسیں جو اپنی نوعیت کی شامل ہوتی ہے، اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو 3 مجلس کو تو میں نے مکمل کر دیا ہے، 2 مجلس اور بچے۔ جی ماشاءاللہ جذبہ ہے۔ تو باہر کے پہلی مجلس ذکر میلاد مصطفیٰ، دوسری مجلس ذکر اہل بیت شہدائے کربلا اصحاب کرام ازواج مطہرات، اور تیسری مجلس ذکر سلف صالحین اولیاء کاملین بزرگان دین، اور چوتھی مجلس جو ہے وہ مجلس ہے مجلس ایصال۔ کیا ہے؟ مجلس ایصال، جب ہمارے آپ کے رشتہ دار والد کی شکل میں، والدہ کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، پڑوسی کی شکل میں، دوست کی اور محسن کسی بھی شکل میں جب ہمارے آپ کے درمیان ایک انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کی روحانی تسکین کے لیے، اس کے روح، اس کی آتما کو سکون پہنچانے کے لیے، وہاں کے معاملات کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے جو مجلس ہم اور آپ کرتے ہیں، اسی مجلس کو مجلس ایصال کہا جاتا ہے۔ ایصال کے معنی آتے ہیں پہنچانے کے۔ تو گویا کہ اس مجلس میں جو بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جو بھی قرآن کی شکل میں تلاوت ہوئی، نعت پڑھی گئی، اور جو بھی احادیث مبارکہ کو رکھا گیا، ان تمام کردار کا جو اجر و ثواب ہوتا ہے، جن کی نام سے، جن کے وفات سے کے موقع سے یہ مجلس کی جاتی ہے، ان کو پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ذکر مجلس، ذکر ایصال یہ پیغام دے رہا ہے دنیا کو کہ اے دنیا والو،
تمہارا عقیدہ ہو، تمہارا نظریہ ہو، تمہارے مذہب کے اور مسلک کے اندر ہو کہ انسان مر گیا تو رشتے ختم ہو گئے، لیکن اسلام کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی رشتہ موجود ہے۔ جب وہ زندہ تھے میرے والدین تو ہم نے پوشاک پہنا کر کے، جوتے اور چپل پہنا کر کے، کھانے کھلا کر کے، شربت پلا کر کے، دودھ پلا کر کے ہم نے اولاد ہونے کا حق ادا کیا تھا۔ آج جب وہ میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، وہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو چکے ہیں، تو ہم قرآن کی لوری سنا کر کے، حدیث کے کلمات کو پڑھ کر کے، اللہ والوں کے تذکرے کو بیان کر کر کے ہم اپنے اولاد ہونے، ان کو بخش کر کے ہم اپنے اولاد ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے دلیل۔ تو اس لیے یہ مجلس اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ زندگی میں بھی رشتہ اور مرنے کے بعد بھی رشتہ، صرف پیشگی کا انداز بدل جاتا ہے، پیشگی کا انداز بدل جاتا ہے۔ تو یہ ہوئی چوتھی مجلس۔ پانچویں مجلس جو ہے وہ مجلس شادی اور مجلس افتتاح ہے۔ مجلس شادی اس مجلس کو کہتے ہیں کہ جیسے کل بارات آنے والی ہے، تو آپ کے یہاں ہے یا نہیں ہے، لیکن بیشتر اہل سنت والجماعت کے یہاں یہ موجود ہے۔ ہمارے اکابرین نے اس پر عمل کیا کہ وہ کل بارات آ رہی ہے تو آج کی رات میں وہ مجلس کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ شادی ایک عظیم ذمہ داری کے نبھانے کا نام، شادی میرے آقا کی سنت کو ادا کرنے کا نام، چاہے وہ لڑکے کے گارجین کی شکل میں ہو یا لڑکی کے ذمہ دار کی شکل میں، ہر ایک انسان اندر سے دہلا ہوا ہوتا ہے، لرزتا ہے، متفکر ہوتا ہے کہ نہ جانے کچھ کمی نہ پڑ جائے اور میری عزت کا خراب ہو۔ اور جو زمانے کے حالات ہیں ابھی جو چل رہے ہیں، اس کے تحت کبھی کبھی فاسد خیال بھی ذہن میں آتا ہے کہ اپنی حیثیت کو داؤ میں لگا کر کے جس رشتے کو میں جوڑ رہا ہوں، کہیں وہ رشتہ باتوں باتوں میں رشتے میں دراڑ نہ پڑ جائے، یہ خدشہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ تعالی فہو اخطا و ابتر۔ اس کو حضرت علامہ بیضاوی نے بیضاوی شریف کے اندر نقل کیا، امام بیضاوی، کہ ہر وہ کام جو بغیر اللہ کے حمد کے شروع کیا جائے اس کام میں خیر و برکت نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ خیر و برکت کا حاصل کرنے کے لیے حمد الہی ضروری ہے۔ دوسری روایت ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بتسمیۃ اللہ تعالی فہو اخطا و ابتر۔ ہر وہ کام جو بغیر اللہ کے نام کے شروع کیا جائے اس کام میں خیر و برکت ہے۔ تو ہمارے سلف صالحین نے اسی روایت کو بنیاد بنا کر کے شادی کی مجلس کو قائم کیا کہ اے مولا، جو ہم نے انتظام کیا ہے مہمانوں کے لیے، جو ہم نے سجایا ہے، جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے، مولا اس کھانے میں خیر و برکت عطا فرما۔ کیا مولا اس کام میں خیر و برکت، اس کھانے میں خیر و برکت عطا فرما، اور اے الہ العالمین جس سنت کی ادائیگی کا موقع تو نے عطا کیا ہے، مولا اس سنت کی ادائیگی میں بھی برکت عطا فرما، اور اے الہ العالمین میں اپنی حیثیت کے مطابق بہتر سے بہتر انداز میں
جس رشتے کو میں نے جوڑا ہے مولا اس رشتے میں برکت عطا فرما، ان دونوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان دونوں اس کے آگوش میں جو نسل آوے مولا اس نسل میں بھی برکت عطا فرما۔ یہی دلیل ہے ہمارے اہل سنت والجماعت کی کہ وہ شادی کی محفل کا اہتمام کرتے ہیں کہ مولا ایک عظیم کارنامہ ہے، ایک بڑی ذمہ داری کے نبھانے کا موقع ہے، مولا تو اپنے رحم سے اپنے کرم سے اس میں برکت ہی برکت نازل فرما اور اس کام کو بحسن خوبی انجام دلا دے۔ یہ چوتھی مجلس، پانچویں مجلس ہے، اور اسی پانچویں مجلس کا سیکنڈ پارٹ دوسرا حصہ جو ہے وہ مجلس افتتاح، یعنی جس کے ہم اور آپ ادگھاٹن کی محفل کرتے ہیں۔ آپ نے گھر لیا یا گھر بنایا، مکان لیا، کوئی کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں، کوئی بزنس، کوئی تجارت، کوئی آفس کھولنے جا رہے ہیں، تو آپ نے وہاں ایک مجلس کا کہ مولا میں اس گھر میں قدم رکھ رہا ہوں، میرے اس قدم کو برکت کا ذریعہ بنا دے، میرے اس گھر کے اندر برکت ہی برکت نازل فرما، میری اس تجارت میں برکت ہی برکت نازل فرما، میری اس آفس میں برکت ہی برکت نازل فرما۔ اس نظریے سے اہل اللہ فرماتے ہیں ہم اور آپ گھر باس کرتے ہیں، گھر باس نہیں کر کے اگر آپ افتتاحی پروگرام کریں تو اللہ کی برکتوں کا نزول بھی ہوگا اور اجر و ثواب بھی ہوگا، اور آپ کا یہ قدم اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے۔ یہ 5 مجلس ہیں۔ تو نوجوانوں، یہ سارے مجالس کے پیچھے آپ کے پاس دلیل ہے۔ یہ تیسری مجلس جو ہے وہ ذکر اولیاء، حضور سیدنا غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 537 ہجری، آپ ہجری سمجھتے ہیں جی؟ کوئی اس میں جھجک کی بات نہیں ہے، میں سمجھا دوں گا۔ ہجری سمجھتے ہیں؟ ہمارے اسلامی معاشرہ میں ایک سال چلتی ہے جسے ہجری کہا جاتا ہے، اور عام طور سے جس سال کا ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں اسے عیسوی کہا جاتا ہے، اور دوسرے انداز میں یوں سمجھیے عربی تاریخ، انگریزی تاریخ۔ تو نبوت کا 12واں سال تھا، آقائے رحمت مکۃ المکرمہ سے جب مدینۃ المنورہ ہجرت کو تشریف لے گئے، اسی وقت سے یہ ہجری چلا۔ کیا چلا؟ ہجری چلا۔ اور جس وقت مریم کے آغوش میں نبی وقت حضرت عیسیٰ روح اللہ تشریف لائے، انہی کی مناسبت سے یہ عیسوی تاریخ ہے۔ یہ عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے عیسوی تاریخ ہے، جسے ہم اور آپ انگریزی تاریخ کرتے ہیں۔ تو 537 ہجری میں حضور سیدنا غریب نواز اس دنیا میں تشریف لائے، اور انگریزی اعتبار سے 1142 عیسوی یہ تاریخ ہے۔ 1142 عیسوی میں حضور سیدنا غریب نواز تشریف لائے۔ حضور سید غیاث الدین علیہ الرحمت والرضوان آپ کے والد کا نام ہے، آپ کے والد کا نام ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سید غیاث الدین اپنے وقت کے بہترین عالم اور صاحب کرامت ولی تھے، صاحب کرامت ولی تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ کے 2 نام سامنے بتائے جاتے ہیں، ایک ام الورا
اور دوسرے ام نون، یہ ہیں آپ کی والدین۔ جب رب کائنات نے اس محبوب دو عالم کو، جس کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا، جب اس محبوب کو اس دنیا میں بھیجا تو اس کی پرورش یتیمی کے عالم میں کرا فرمایا۔ جی آپ مادر شکم میں تھے، حضرت عبداللہ کا وصال، اور آپ چند سال کے تھے کہ حضرت آمنہ کا وصال۔ تو جب آقائے رحمت جو محبوب ہے اس مالک، اس خالق رب کائنات کے، تو اپنے محبوب کے لیے جب اس رب نے یتیمی کو پسند کیا تو محبوب سے جس کی بھی نسبت ہوگی رب کائنات ویسے بھی وہی پسند کرے۔ چنانچہ کم سنی کے عالم میں، ابھی آپ طفل مکتب تھے، یعنی اپنے والد بزرگوار سے پرائمری کی تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ حضرت سید غیاث الدین علیہم الرحمت والرضوان کا وصال۔ آپ کے دو ایک اور بھائی تھے، اور بعض مورخین بولتے ہیں دو بہنیں تھی، بعض ایک، لیکن یہ معین الدین چشتی کا خاندانی بایو ڈاٹا یہ بتلایا جا رہا۔ بعض مورخین نے لکھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی علیہ الرحمت والرضوان کی والدہ اور حضور غریب نواز کی والدہ ام الورا دونوں بہن تھی۔ کیا تھی؟ دونوں بہن تھی۔ اس وجہ کر حضور سیدنا غریب نواز اور سیدنا حضور غوث اعظم علیہم الرحمت والرضوان آپس میں خالہ زاد بھائی۔ اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ نہیں، حضرت ام نور ام الورا سیدنا سید معین الدین چشتی سنجری اجمیری علیہم الرحمت والرضوان کی والدہ بہن ہے حضور سیدنا غوث اعظم۔ تو اس مناسبت سے حضور سید معین الدین چشتی بھانجے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم۔ دو طریقے کی تعریف ہے۔ والد کے وصال کے بعد ظاہر سی بات ہے جب سر کا سایہ اڑ جاتا ہے ذمہ داری آتی ہے۔ والدہ حیات سے اس وقت تھی اور ضروریات زندگی کے لیے ان کے والد کے حصے میں ان کو جو عطا ہوا تھا ایک باغیچہ اور ایک پنچکی، وہ پانی چلانے والی مشین، یہی ملا۔ تو اسی میں وہ باغیچے میں پھل وغیرہ یہ وہ کرتے، پانی سینچائی کرتے، سب کچھ کرتے۔ حضرت معین الدین علیہم الرحمت والرضوان کا وہی دستور تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضور سیدنا غریب نواز علیہم الرحمت والرضوان اپنے باغیچے میں کام میں مصروف تھے کہ نگاہ پڑی کہ ایک انسان ادھر سے آ رہا ہے۔ وہ شخصیت تھی حضرت ابراہیم قندوسی کی۔ جب آپ پہ نگاہ پڑی حضور غریب نواز کی تو قدم بڑھ کر کے استقبال کیا اور بڑی محبت سے لا کر کے بٹھایا، اور اس کے بعد باغیچہ ہی تو تھا، وہاں سے پھل توڑ کر کے پیش کیا کہ حضور آپ اسے کھائیے، اور اس کے بعد پانی پیش کیا۔ بظاہر ایک واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کے اندر اہل نسبت
ولی کے چاہنے والوں کو یہ سبق اور عبرت مل رہا ہے کہ بہتر اخلاق پیدا کرو. اخلاق جاننے والوں کے لیے ہی نہیں، انجان کے لیے بھی اخلاق پیش کرو. اور اخلاق صرف کردار سے نہیں، پریکٹیکلی عملی طور سے پیش کرو. جس طریقے سے 4 قدم آگے بڑھ کر کے ابو اسحاق قدوسی کا حضور غریب نواز نے استقبال کیا، یہ تھا پریکٹیکل اخلاق. اور ان کو محبت سے بیٹھا کر کے باغیچے سے پھل توڑ کر کے جو پھل پیش کیا وہ تھیوریکل تھا، اور پھل جو پیش کیا یہ پریکٹیکل تھا. گویا کہ یہ واقعہ نوجوانوں یہ درس دے رہا ہے کہ اگر تم غلام غریب نواز ہو تو اخلاق میں غریب نواز کی طرح اپنا سینہ بلند رکھو، اپنے اندر بہترین اخلاق پیدا کرو، اپنے اندر بہترین کردار پیدا کرو.